اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، حقائق ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مایا سلطان۔ ناظرین، ستاروں کا حال جاننے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں فواد وسیم صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ جادو کیا ہے اور ایسٹرالوجی میں اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ فواد وسیم صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ بتائیے گا جادو ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بات یہ ہے کہ جادو برحق ہے اور اس کو کرنے والا کافر ہے۔ بالکل، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم بچپن سے سنتے بھی آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جادو ہے کیا، قابل غور بات ہے یہ۔ جادو کوئی طلسماتی چراغ رگڑنے سے کسی جن کے حاضر ہونے کا نام تو نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی سلیمانی ٹوپی پہن کر غائب ہونے کا نام ہے۔ جادو کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ فطری مظاہر کے قوانین اور اس کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ جیسے زمانہ قدیم میں جادو ایک ایسا فن تھا جس کے ذریعے واقعات کے بہاؤ کو متاثر کیا جاتا تھا، لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں تو جادو کے نام پر دکانیں کہنا تو مناسب نہیں ہوگا کہ دکان اتنی مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں جادو کے نام پر کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیں سوشل میڈیا اور ایڈ اور اخبارات کے جو ایڈ دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں نوکری کا کوئی اشتہارات نہیں ہوتا، اس میں زیادہ تر یہ جادو، کالے جادو، اور اس کے نیچے اس کی باقاعدہ تشریح کی جاتی ہے کہ 72 گھنٹوں میں محبوب آپ کے قدموں میں، امیر کیسے ذات رات آپ امیر بنے، دوسری بات آپ کو اپنا نصیب اگر جگانا ہے تو ہم سے رابطہ کریں۔ اس طرح کی جو بکواسیات، بالکل اس طرح کی بکواسیات جو سی ہے نا، اصل میں ان کا یہ سراسر جھوٹ ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ بار بار کسی ایڈ کو یا اشتہارات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو جھوٹ بھی سچ لگنے لگتا ہے، جیسا کہ ہٹلر نے کبھی کہا تھا کہ جھوٹ کو اتنا کو دہراؤ کہ وہ سچ ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، بنی نوع انسان پر جادو کا بہت گہرا اثر رہا ہے، اب بھی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، بہت گہرا اثر ہے انسانوں پر۔ لیکن بابل اور مصر میں تو اس کو باقاعدہ ایک مذہب کا حصہ بنایا گیا تھا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جادو جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جادو برحق ہے، ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ بالکل۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ توہم پرستی کی طرح جادو پر یقین کی جڑیں جو سی ہے نا، یہ بھی خوف سے ملتی ہیں جا کے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان ہمیشہ سے نامعلوم سے خوف میں رہا ہے۔ صحیح۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ایوان سیاست سے لے کے جو نیچے ریڑھی لگاتا ہے نا فٹ پاتھ پہ، اس کو بھی اگر کسی نہ کسی مسائل سے دو چار ہونا پڑے یا معاشی پریشانی کا سامنا آ جائے تو وہ یہی کہتا ہے، اس کا دھیان صرف اس طرف جاتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا، وہ دوسرے معاملات کو نہیں دیکھتا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہاں۔ تو اب آتے ہیں ویدک اسٹرالوجی کی طرف کہ اس میں جادو کی کیا اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ ویدک اسٹرالوجی میں پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ 12 برج ہیں، ہر برج کی اپنی اپنی منصوبات ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک لال کتاب کا ایک جو سا حوالہ دینا چاہتا ہوں تھوڑا سا، جو اسٹرالوجی میں بہت مشہور ہے وہ کتاب۔ وہ میرے ایک شاگرد، دوست نما شاگرد ہیں گرو، انہوں نے مجھے کل یہ فکرہ دہرایا کہ دیکھیں جو برج ہوتا ہے وہ بت ہوتا ہے اور اس میں جو ستارہ ہوتا ہے وہ اس کی روح ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جادو کے کیا جادو اس میں نظر آتا بھی ہے کہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ اور 12 برج 12 گھروں کی اپنی منصوبات ہے۔ جیسے ایریز ہے، ایریز کو ہم اس کی جو پہلی منصوبات اس کے گھر کی دیکھتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں اس کا شریر دیکھتے ہیں، اس کی آتما دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کا رنگ و روپ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرا جو ان سا ٹورس کا خانہ آ جاتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں خانہ مال، نفع نقصان، لین دین، آنکھیں وغیرہ۔ اس میں میڈیکل بھی ہے، اگر میڈیکل ہے تو جادو کا بھی اس میں عنصر پایا ہوگا، بالکل ہوگا۔ تیسرے گھر کی جو منصوبات دیکھتے ہیں اس میں اندرون ملک کے سفر، چھوٹے بہن بھائی وغیرہ اس طرح۔ چوتھا گھر جو ان سے ہے نا وہ ماں کا ہے، جس میں جائیداد، تبدیلی، دفینہ، خزینہ وغیرہ ایسی۔ اچھا، 5واں گھر جو ان سے ہے وہ اولاد کا ہے، مشوق کا ہے، اور کس کا ہے؟ عامل کا، جو جادوگر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ 5واں گھر عامل کا ہے۔
اب چھٹا گھر جو ہے جو جادو کے لیے بڑا اہم ہے وہ ہے ورگو. وہ جادو اور سحر کا گھر ہے. اس میں بیماری بھی آتی ہے. صحیح. چھٹے گھر کا جو مالک ہے وہ عطارد ہے جو آلریڈی وہاں پہ جب وہ جیسے آج کل ہے وہ شرم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چھٹے گھر میں اگر کمر اچھا عطارد کو جون سا نا ویدک اسٹرالوجی میں عطارد کو باقاعدہ عطارد اور چندرما کو جون سا ہے جسے ہم مون کہتے ہیں اس کو باپ بیٹا مانا گیا ہے. کہ بالکل کہتے ہیں کہ یہ جو عطارد ہے وہ چندرما کی سنتان ہے یعنی اولاد ہے. جادو کا جون سا نا چندرما سے بہت گہرا تعلق ہے. بہت گہرا تعلق ہے. عطارد کا تو ہے لیکن چندرما کا اس سے کہیں زیادہ ہے. اگر چھٹے گھر میں چندرما اور عطارد آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ جادو کے اثار پائے جاتے ہیں اس شخص پر صاحب ذائچہ کے اوپر. لیکن اگر سنیچر کی نظر پڑ جائے کو سنیچر اندھیرا ہے تو اس میں تو شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں رہ جاتی. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ سکتی. اچھا اب یہ دونوں ستارے اگر چھٹے گھر میں ہونا تو جادو یا نظر بد کے اثرات جادو اور نظر بد میں فرق کوئی نہیں ہوتا. اچھا. ہاں بلکہ میں اس طرح کہوں گا کہ جادو سے زیادہ جو سا نظر بد کام کرتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے یا مطلب ہو جاتا ہے نا اکثر سم ٹائمز لوگوں کو تو یہ اس سے بھی نقصانات ہوتے ہیں لوگوں کے باڈی پر ہوتے ہیں اس کے اثرات وغیرہ. ہاں اور کوئی ایسی لیکن ہے ضرور یہ. اچھا اب ہم آتے ہیں کہ کمر شرف کا. اچھا نہیں بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اسی ذائچے میں چھٹے گھر میں کمر شرف کا آ جائے تو وہاں ساری جون سی ہے نا اس کی ڈیفینیشن اس کی انٹرپریٹیشن جون سی ہے وولٹ ہو جاتی ہے. وہاں پر اگر سات زول آ جائے تو جادو ہوگا بھی تو اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے اثرات بالکل ختم ہو جائیں گے. اچھا ویدک اسٹرالوجی میں جسے ہم ترشکان کہتے ہیں نا تیسرا چھٹا آٹھواں اور 12واں گھر اس میں اگر 7 ستارے آتے ہیں تو وہ بجائے فائدہ کرنے کے نقصان کرتے ہیں فائدہ نہیں دیتے اس میں. اچھا ہاں تو یہ برا اثر ڈالتے ہیں. اچھا اب ان جو کالے علم کے جو دکاندار ہیں جنہوں نے اس معاشرے میں یہ بالکل ایک نسور کی طرح پھیلے ہوئے ہیں ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ یہ لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں. ان کی زبان پر صرف ایک ہی فکر جو ان سے نا وہ رٹے رٹائے ہوتے ہیں. وہ یہ کہ جب کوئی سائل ان کے پاس جاتا ہے یہ فوراً کہتے ہیں کہ آپ پر تو جادو کیا ہوگا اور کیا بھی کسی اپنے نے ہوا ہے. بالکل یہ کہتے ہیں نا آپ نے سنا ہوگا اکثر. ٹھیک ہے کہ نہیں. ہاں اچھا اور پھر کہتے ہیں کہ اپنی تصویر دو ساحل کی ماں کا نام بتاؤ اپنی ماں کا نام بتاؤ. اب کمر میں ویدک اسٹرالوجی میں جون سے ہے نا مون کو جون سے ہے نا باقاعدہ ماں کا درجہ ہے. ماں کہتے ہیں کمر کو. اچھا ٹھیک ہے. اور اسی طرح عورت جون سی ہے وہ زور ہے. عورت جون سی ہے وہ زور ہے. یہ ان چیزوں کا سہارا لے کے نا لوگوں کو لوٹتے ہیں. اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں ہوتے تھے یہ جعلی ہیں. یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا علم کا انہوں نے کتابوں سے کچھ ٹوٹ کے یاد کیے ہوئے تھے کچھ منتر یاد کیے ہوئے تھے. اچھا باقی کچھ نہیں ہے. اچھا ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا رجحان جو ان سے اس طرف بہت زیادہ ہے. بالکل اب یہ چیزیں پھر بہت زیادہ نا بڑھتی جا رہی ہیں. اس میں وجہ یہ ہے کہ ان کے دماغ میں یہ بات بالکل راسخ ہے یہ بات ان کے دماغ میں کہ یہ جو مخفی قوتیں ہوتی ہیں نا جو دیویوں کے عمل ہوتے ہیں نا ان سے ہمارے جو بگڑتے ہوئے کام ہے نا وہ بڑی جلدی سنور جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب سوال بڑا اہم یہ ہے کہ یہ ان کے دماغ میں ایسی کیوں چیزیں ہیں. بالکل ایسا کیا وہ باتیں ڈال دی جاتی ہیں ان کے دماغ میں کہ یہ اس طرف چل پڑتے ہیں لوگ. اصل میں بات یہ ہے ہمارا ہم جس خطے میں رہتے ہیں نا یہ برے صغیر کبھی پاک و ہند تھا. یہاں پہ دیوی اور بتوں کی پوجا ہوتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے آباء و اجداد بھی اسلام سے پہلے جون سے نا اسلام قبول کرنے سے پہلے دیوی اور بتوں کی پوجا کرتے تھے. ایسے ہی ٹھیک ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ان کے سامنے جون سے پوجا پاٹ کا سامان نہیں رکھتے یا ان کی پوجا نہیں کرتے لیکن اپنے مسائل ان کے سامنے ضرور رکھتے ہیں جعلی عملوں کے ذریعے. یہ ماضی میں ہمارے دیوی دیوتا جو رہ چکے ہیں. اچھا بات تو اسی طرح ہی ہے. تو یہ کیا ان کے پاس کوئی شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں یا کیا اس کا ہوتا ہے حساب کتاب؟ دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ زیادہ ڈھونگ ہوتا ہے ان کے پاس. اچھا یہ بنگال کا جادو یہ کچھ نہیں ہے. جادو ساؤتھ افریقہ میں ہے جہاں آج بھی جون سے ہے نا کروڑوں ڈالر جون سے وہاں کمائے جاتے ہیں جادو کے نام پہ. یہ سارا تیسری آنکھ کا کھیل ہوتا ہے.
یہ آپ کا خیال ہے. آپ کے اندر جو طاقت ہے نا جی. وہی بجلی بن جاتی ہے, وہی روشنی بن جاتی ہے. اچھا, مطلب کہ آپ کے دماغ کے ساتھ اس طرح سے کھیلا جاتا ہے کہ آپ کو وہ چیزیں فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, یہ خراب ہو رہی ہیں. دیکھو انسان کی خوف کی اس سے زیادہ بد شکل کیا ہوگی کہ ہمارے آگے سے اگر کالی بلی گزر جائے تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن بلی نے کبھی نہیں اپنے قبیلے میں جا کے کہا یا یہ سوچا. بلی نے کبھی نہیں اپنے قبیلے سے یہ کہا اور جا کے یہ بلکہ یہ سوچا کہ میرے آگے سے انسان گزر گیا, مجھے تو شکار نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے, ہمارے خوف کی تو انتہا یہاں تک ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم کسی جادوگر کے پاس جاتے ہیں یا کسی جو عامل دعویٰ, اچھا اس کو زیادہ جو اس گھنونے کاروبار کو جو ہمارے مسیح برادری بھائی ہے نا انہوں نے زیادہ ان کو جو ہے نا پروان چڑھایا ہوا اس گھنونے کاروبار کو. اچھا وہ دیکھو ان کا عیسائیت سے تعلق ہے لیکن وہ عیسائی بھی نہیں ہے. ان کے گھروں میں باقاعدہ بائبل تو ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سوامی بالمیکی رامائن بھی رکھتے ہیں. وہ بائبل نہیں اتنا جادو ٹونا کرتے ہیں بالکل جو یہ دھندا کرتے ہیں وہ سوامی بالمیک کو زیادہ مانگتے ہیں, جناب عیسیٰ سے زیادہ مانتے ہیں وہ لوگ. اچھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بائبل نہیں اتنا پڑھتے جتنا وہ ہنومان چالیسواں درگا کے اور کالی دیوی کی جو ان کی دیوی ہے جس کو کالکا کہتے ہیں اس کے زیادہ پاٹ کرتے ہیں یہ. اچھا اچھا اچھا. اور اسی طرح ہمارے اگر دوسرے مسلمان بھائی ہیں وہ بھی جب میرا مطلب ہے کوئی اپنی ناجائز خواہشات ان کے پاس لے کے جاتے ہیں ان عاملوں کے پاس, وہ قرآنی آیات کے ساتھ جو ان سے وہ ان سے غلط استعمال کرتے ہیں. فرق دونوں میں کوئی نہیں ہے, فرق بالکل نہیں ہے ان دونوں میں. اب تو یہ جانے والے کو سوچنا چاہیے نا. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ پر جادو ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ کیسے پتا چل سکتا ہے؟ دیکھو میری بات سنو, جب آپ یہ بات سوچتے ہیں کہ آپ کو راستے میں یا گھر کے باہر کو کالے ماش کسی کے گر گئے ہیں یا کوئی سیڑھی گری بھی مل گئی ہے تو آپ کو ذہن میں فوراً یہ خوف آپ کو جکڑتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا اور آپ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح, جب ذہنی کیفیت ہے بالکل ایک پاگل پن ہے. جادو ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے, لیکن جادو کرنے والے لوگ جو ان سے وہ بہت کم لوگ تھے. اب تو یہ سارا گھنونا کاروبار ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, تو اگر سچ میں کسی کے اوپر کوئی اس طرح کا کوئی جادو ہوا ہو تو اس کے کیا سمٹمز؟ ہاں, یہ آپ کو کوئی باعمل آدمی جو ان سے کوئی نیک آدمی وہ بتا سکتا ہے دیکھ کے, وہ استخارہ کر کے بھی بتا سکتا ہے. جب آپ کسی سے استخارہ کرتے ہیں تو آپ سارے اپنے معاملات خدا کے حوالے کر دیتے ہیں جو ہمارا خالق ہے. اور جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو ہم کلمے کی نفی کرتے ہیں. ہم بالکل کلمے کی نفی کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو تجھی کو پوچھتے ہیں ہم, تو ہی ہمارا خدا ہے, تو ہی رب ہے, تو ہی ہمارا خالق ہے. اور ہم جا کے اپنے مسائل جب کسی کے سامنے رکھتے ہیں تو ہم تو مسلمانیت کے دائرے میں رہتے ہی نہیں. صحیح, بالکل. ہم تو اسلام سے اس وقت ہمارا کوئی تعلق ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. ہاں, جو نیک لوگ ہیں. اچھا, سب سے دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ جادو ہے ٹھیک ہے, ایک تو باعمل آدمی کے پاس جائے نا, ٹھیک ہے, کوئی صوفیزم کا جو صوفیزم کو جانتا ہو, جو روحانیت کو جانتا ہو, وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کو جادو ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو وہ فوراً بتا دے گا کہ وہ آپ کا کاروبار نہیں کرے گا. جو کاروبار کرے گا وہ بالکل ان چیزوں سے آری ہوگا, اس کو کچھ نہیں پتا ہوگا. صحیح, مطلب یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں یہ صرف دماغ کا کھیل ہے, انسانی دماغوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور سائیکولوجیکل فیکٹس ہیں کچھ. بالکل, میں پھر وہی بات آپ سے دہرانا چاہتا ہوں, جادو برحق ہے لیکن ابھی جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں وہ ان میں 90% آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیک ہے. وہ سب بالکل فیک ہے, یہ ان کا ایک کاروبار ہے اور کچھ نہیں ہے. ہماری جو عورتیں جو مائیں بہنیں ان کے پاس جاتی ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتی. بالکل بالکل, بہت گھلونے وہاں پہ کام کیے جا رہے ہیں. بالکل, آپ جب کسی کے پاس جاتے ہیں آپ میدان عمل سے اتر جاتے ہیں, آپ میدان عمل سے فارغ ہو جاتے ہیں. اگر جو جادو کرنے والا ہے اگر اس کے پاس کوئی نہ کوئی, چلو فرض کرو مان لیتا ہوں کوئی جادو کرتا ہے, اس کے پاس کوئی نہ کوئی طاقت تو ہے نا جو کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے اندر بھی وہی طاقت ہے. جب آپ اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں, ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس آئیں, نہ بالکل نہیں, کسی اچھے اسٹرالوجر سے آپ رابطہ کریں, اس سے پوچھیں. وہ یہ سارا ایک سینسٹیو ہے, یہ ساری کائنات جو یہ سارے میتھمیٹکس ہیں, بالکل یہ سینسٹیو بنیادوں پہ کھڑی ہوئی ہے فطرت. صبح کو سورج نکلتا ہے اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے, اپنے ٹائم پہ ڈوبتا ہے,
بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل، وہ دنیا جو کائنات ہے پوری اپنے وقت کے وہ کہتے ہیں نا وقت مقررہ اور کے بیٹا حساب سے دیکھو نا چل رہی ہے۔ موسم بھی اپنے وقت پہ آتے بالکل ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہوں اپنے وقت پہ آتے ہیں، 10-15 دن کا ہیر پھیر ہو جاتا ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اپنے وقت پہ آتے ہیں، بہار اپنے بالکل وقت پہ بالکل آتی ہے، یہ سارا ایک سینسٹیو بنیادوں پہ کھڑی ہوئی ہے بالکل۔ چیز۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ فواد وسیم صاحب نے جیسے کہا کہ یہ ہمارا انسانی دماغ کا کھیل ہے اور کسی کو اپنی زندگی کے ساتھ نہ کھیلنے دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔